بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، آج ہم چائنا کی کچھ کہاوتیں مختلف موضوعات پہ کریں گے۔ موضوعات میں آج ہے جی تبدیلی، سوچ، قدم، علم، پانی، آگ، جھونپڑی، محل اور خوشی کے بارے میں کہاوتیں بیان کی جائیں گی چائنا کی۔ تو سب سے پہلی کہاوت ہم دیکھتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے جو تبدیلی ہے، کہتا ہے چیزیں جو ہوتی ہیں نا، چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ سب چیزیں بدل جاتی ہیں، پہلی کہاوت جی چائنا کی۔ چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم آج جو چیزیں ہمیں آج پسند ہیں، کل آنے والے وقت میں وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہم بے شک جتنی مرضی قسمیں کھائیں، وہ مجھے فلاں شخص پسند ہے یا مجھے فلاں چیز پسند ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری خواہش ہے، آنے والے وقت میں یہ چیزیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ انسان بدلتے ہیں، چیزیں بھی بدلتی ہیں، سارا کچھ تبدیلی ہے، یاد رکھ لیں۔ جس طرح احسان دانش نے پوری نظم لکھی ہے نا، تغیر، ہر چیز دنیا میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہ ہم بھی انسان بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ بھی تبدیل کافی حد تک چیزوں کے بارے میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی کہاوت تھی چائنا کی۔ اچھا جی، اس سے آگے دوسری کہاوت کیا ہے جی، قدم کے بارے میں اور سوچ کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جو اپنے ہر قدم کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، اپنے ہر قدم کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ٹانگ پہ رہتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، تو ہمیشہ بہت زیادہ سوچے جانا۔ آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ رسک لینے ہوتے ہیں، آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو زندگی میں رسک بھی لیں، آگے بھی بڑھیں، یہ سارے اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں، یہ پرابلم ہو جائے گی، یہ مسئلے بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تب کوئی کام نہ کریں۔ آپ کہیں گے میں نے سفر پہ جانا ہے، تو راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مجھے ڈاکو نہ لوٹ لیں، آپ تو گھر سے ہی نہ نکل پائیں۔ لہٰذا ہر قدم کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے، یہ بھی ایک پرابلمیٹک کر دیتی ہے انسان کو۔ خیر، اس سے بعد تیسری کہاوت کیا ہے؟ اس سے آگے آتے ہیں جی، آپ کے جتنے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ انہیں اتنا ہی کم جانتے ہیں۔ علم کے بارے میں جتنا زیادہ آپ یعنی علم رکھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں نالج ہے، آپ کو یاد رکھ لیں، آپ کا اصل میں اتنا ان کے بارے میں علم کم ہے جتنے زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں۔ اگر آپ 100 لوگوں کو جانتے ہیں تو ان کے بارے بہت کم علم رکھتے ہیں، آپ ان کی سوچ کیسی ہے، کون کیسا ہے۔ اگر آپ 100 کے بجائے 20 کو جانتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو زیادہ علم ہے، آپ ان کی نفسیات کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دوستوں کا یا جاننے والوں کا القابہ بالکل 4-5 کا ہے تو آپ بڑے اچھے سے انہیں جانیں گے۔ یہ تیسری کہاوت ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آتی ہے جی، دور کا پانی قریبی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ آگ اور پانی کے مطلب، دور کا پانی قریبی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ جو آپ کے قریب لوگ ہوتے ہیں وہی آپ کے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کام آنے والے ہوتے ہیں، بے شک وہ خونی رشتہ دار نہ ہو، کچھ بھی ہو، جو آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، ہمسائے جو دور ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ کوئی انجان بھی ہے، آپ کے قریبی ہے، کوئی اچانک مسئلہ بنتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ قریب والا آپ کی جلدی مدد کر سکتا ہے۔ تو قریبی والوں کو، قریب جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ بنا کر رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، اور مفاد پرستی کے نقطہ نظر سے نہیں، ویسے ہی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، جو قریبی یا ہمسائے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ زیادہ کام آتے ہیں۔ جو قریب ہوتے ہیں، جو دور ہے، بے شک آپ کا سگا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ آپ کے کام وقتی طور پر جو مشکل پڑے گی نہیں آ سکے گا۔ اس سے بعد آگے جھونپڑی اور محل کے بارے میں کیا جی، خوشی کے بارے میں کہتا ہے جھونپڑی، وہ جھونپڑی بہتر ہے جہاں کوئی خوش ہو، اس محل سے جہاں کوئی روتا ہو۔ یعنی خوشی جو ہوتی ہے نا، یہ دولت میں بعض کا بالکل اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو کوئی محل کے اندر اگر پریشان حال ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی جھونپڑی میں خوش ہے، تو اس کی زندگی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے صرف دولت ہی نہیں چاہیے ہوتی، اور بھی قلب مطمئنہ بھی چاہیے ہوتا ہے، نفسیات بھی ہے۔ نفس مطمئنہ نہیں ہے تو اسے لاکھوں ڈالر بھی دے دیں، جتنا مرضی دے دیں، وہ کبھی مطمئن زندگی نہیں گزارے گا، وہ ناشکری ہی کرے گا۔ شکر گزاری بڑی نعمت ہے جی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔